الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد۔ معزز بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر مخلوقات کے درمیان جو محبت پیدا فرمائی ہے، وہ محبت 100 میں سے ایک حصہ ہے، اور اس ایک حصے میں انسان، جنات، فرشتے اور کائنات کی تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور انہی میں سے محبت کا ایک بڑا حصہ اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا، اور حضور پاک علیہ السلام اس محبت کو صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس محبت کو جنات اور جنات سے لے کر جتنی مخلوقات ہیں سب میں آپ نے تقسیم کیا۔ پچھلے جمعے میں یہ بات تفصیل سے آئی تھی کہ اللہ نے نبی نے جانوروں سے کتنی محبت کی ہے، اور جانوروں نے بھی نبی سے کتنی محبت کی ہے، اور پھر اس پر حدیث کے حوالے سے کئی باتیں عرض کی گئی تھی۔ ابھی ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضور پاک علیہ السلام کے بہت ہی قریبی اور چہیتے اور محبوب صحابی ہیں۔ ان کے متعلق کہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں اور دیگر صحابہ کرام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، وہیں پر حضرت ابو ذر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، دیکھیے جہاں جہاں بھی نبی نے جو بھی عمل کیا ہے، اس عمل میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے کوئی نہ کوئی درس اور رہبری چھپی ہوئی ہے، کوئی نصیحت اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا چلتے چلتے، اور یوں روایت کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پوزیشن کب ہوتی ہے؟ جب دو دوست ایک ساتھ چل رہے ہوں، جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں تو ان کی کتنی گہری دوستی ہوگی، یا باپ بیٹے ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں تو کتنا گہرا تعلق ہوگا، تو اور جب ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں تو قربت کتنی ہوگی، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا اور ہم ساتھ میں چل رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے چلتے چلتے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قربت دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ ایک تو چل رہے ہیں ساتھ میں، دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ زبان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ معاذ تم سے مجھے بہت محبت ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب اس طرح دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ جواب بھی صحابی نے کتنا خوبصورت دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ تھوڑی دیر چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک دعا بتاتا ہوں
کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد وہ دعا تم سے نہیں چھوٹنی چاہیے، کر پاؤ گے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، سر آنکھوں پر حکم آپ کا اور اتنی محبت سے آپ مجھے یہ تحفہ دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، فرمایا کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد تم سے یہ دعا نہ چھوٹے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 لفظ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، آپ کے ذکر کرنے میں اور آپ کے شکر ادا کرنے میں اور آپ کی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ہم لوگ مدد کس چیز کے لیے مانگتے ہیں؟ کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں مدد کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ کہ اے رب پروردگار، میں آپ کا ذکر کروں، اس پر میری مدد فرما۔ معلوم ہوا کہ آدمی اگر ذکر بھی کرے گا تو اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کے فضل اور اللہ کی نگاہ کے بغیر، نگاہ کرم کے بغیر بندہ ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وشکری کا، شکر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ کوئی بڑا وقت لگتا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے؟ وضو کر کے بیٹھنا ہے؟ نہیں۔ اے رب پروردگار، آپ کی جتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ وحسن عبادتک، اور اے میرے رب میں جو بھی عبادت کروں وہ عبادت بہترین ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اس پر میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ہم لوگ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، بہت سارے حضرات بھی پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مگر گہرائی کتنی ہے؟ رب آپ کے ذکر کرنے میں میری مدد فرما، آپ کے شکر کرنے میں میری مدد فرما، اور عبادت میں بہتر سے بہتر کر سکوں، میرے رب اس کی مدد فرما۔ اے معاذ، کسی بھی فرض نماز کے بعد اگر ہو سکے تو اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے؟ نصیحت تو ان کو ہو رہی ہے، صحابی رسول کو، مگر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی دعا ہے۔ کسی کے اوپر اگر قرض کا بوجھ ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا بلا کسی ناگاہ کے، ناگاہ مطلب یعنی بلا کسی چھوڑے ہوئے، ایک دم بالکل کنٹینیو ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو مانگیں گے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کے اوپر قرض کے جتنے بھی بڑے بوجھ ہوں گے کیا ہو جائے گا؟ اتر جائے گا۔ یہ فرمان نبی ہے۔ دوسری روایت مسند احمد کی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب آپ مدینے سے ان کو روانہ فرما رہے تھے تو جہاں پر آپ نے بہت ساری تیاریاں کر کے آپ نے ان کو دیا، چونکہ گورنر کن کے بن کے جا رہے ہیں؟ نبی کے گورنر بن کے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے کتنا سمجھایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی رہبری اور رہنمائی کی ہوگی، کتنے اصول اور ضوابط سارے بتا کر سکھا کر پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہوں گے۔ مگر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو سواری پر سوار ہو چکے تھے، سواری پر سوار ہو چکے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکل کے باہر گئے تو اس وقت کا منظر یہ تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے۔ کیسا منظر ہے دیکھیں۔ حالانکہ ادنا درجے کی بے ادبی یا کمی بیشی صحابہ بالکل نہیں ہونے دیتے تھے، بالکل نہیں ہونے دیتے، اور یہاں کیا ہے؟ بلکہ روایت میں یہ ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہے،
اور وہ سواری کے اوپر سوار جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں ساتھ میں، تو پیدل جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاں پر اور کئی باتوں کی نصیحت کی چلتے چلتے، آخری وقت میں جس طرح اپنے بہت قریبی محبوب کو، اولاد ہو، بیٹے ہوں، دوست ہوں، کسی کو کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ عرض کر دی کہ معاذ آپ تو جا رہے ہیں، پر آپ واپس کب آئیں گے یہ تو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہو۔ اب نبی نے یہ بات ارشاد فرما دی تو کئی اشارے ہیں اس بات کے طرف۔ پہلا اشارہ تو یہ ہے جب تک نہ بلاؤں یمن سے دوبارہ مدینہ، پہلا اشارہ تو یہ ہے، چھٹی آپ کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری آخری ملاقات ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک کے لیے آپ کو وہاں جانا ہے، میں چاہے اس کے بعد کتنوں دن حیات سے رہوں۔ یہ ایک اشارہ، چونکہ زبان نبوت کی بات ہے تو ہونا ویسا ہی ہے جو نبی فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اور اس پر جہاں پر یہ گہرا اشارہ اس طرف ہے، دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میرا بھی وقت بالکل قریب ہے، میں بھی بہت لمبا زمانہ ابھی نہیں رہنے والا ہوں، میرا بھی وقت بالکل قریب ہے۔ اگلا جملہ فرمایا نبی نے چلتے چلتے کہ ممکن ہے جب آئندہ مدینے کا سفر آپ کا ہو تو آپ کا گزر میری مسجد اور میری قبر کے طرف سے ہو، آپ کا گزر میری مسجد اور میری قبر کے طرف ہو۔ آگے کا جملہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار پھوٹ پھوٹ کر سواری پر رونے لگے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا مدینے کے بستی کے طرف، یعنی گھوم کے، چونکہ نظر سے نظر ملا کر رکھیں گے تو برداشت کتنا ہوگا، نظر گھما کر مسجد نبوی کی طرف، مدینے کی بستی کی طرف نظر ملا کر آپ نے ایک جملہ یوں ہی ارشاد فرمایا، ان کا رخ ادھر ہے اور نبی کا رخ ادھر ہے، جی بھر آیا، دل بھر آیا، آنسو بھر آئے، وہ ادھر زار و قطار رو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے انداز میں ایک جملہ فرمایا کہ مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو متقی ہوگا، وہ جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو۔ جملہ سنیے گا، میں نے عربی کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا جو متقی ہوگا، جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ اشارہ اس بات کے طرف معاذ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ آپ جہاں بھی رہو، مجھ سے کتنا بھی دور ہو جاؤ، قیامت کے دن آپ مجھ سے قریب رہیں گے۔ آخری جملہ نبی نے کیا فرمایا؟ جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، جو بھی ہو، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہوں۔ نبی مدینے میں اور ہم لوگ کہاں؟ ہندوستان میں، لیکن دل میں اگر تقوی ہوگا تو قیامت کے دن نبی کی قربت حاصل ہوگی، بار بار ملاقات ہوگی، بار بار زیارت ہوگی۔ اللہ کوئی ایسا سسٹم فٹ کرے گا، ویڈیو کالنگ ہوگی، جب چاہیں گے تب نبی سے بات چیت کر سکیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نصیحت فرمائی تھی۔ تیسری روایت، یہاں بیچ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو چلے گئے، اب اس پر میں نے تحقیق نہیں کی کہ کتنا زمانہ بیچ میں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حج کا زمانہ آیا آپ کے وصال کے بعد، تو جب حج کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر قافلہ بھیجا کہ اس مرتبہ حج کے امیر آپ رہیں گے، یعنی حج کے امام اس مرتبہ آپ رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حج کرا رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کرنے کے لیے آئے، یمن سے حج کرنے کے لیے آئے۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج ہیں۔ کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ایام حج میں۔
دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، معانقہ کیا۔ معانقہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، اندازہ لگائیے کہ منظر کیا ہوگا، دل پھٹنے والا منظر ہوگا۔ آگے روایت میں لکھا ہے کہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ دونوں زمانے کے بادشاہ ہیں، ایک یمن کے بادشاہ اور ایک حجاز کے بادشاہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیت سے متعلق بات کرنے لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں سنائی کہ اللہ کے نبی نے مجھے اخیر وقت میں یہ نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تسلی دی، دلاسا دیا۔ تیسری حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، بڑی پیاری۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نبی کے ساتھ چلنے والے، تو اندازہ لگائیے کہ مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ہاتھ سے ہاتھ ڈال کر کون چلتا ہے؟ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پھر نبی کے ساتھ سفر میں ہو لیا۔ اب کی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ہم سوار تھے، اور روایت کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو سواری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سواری گدھے کی سواری تھی۔ آج کل ہم لوگ گدھا دیکھتے ہیں کتنا کمزور ہے، اب اس وقت کے گدھے کتنے مضبوط ہوں گے کہ اس پر 2 آدمی سوار ہو سکتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور اس سواری کا نام تھا عفیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہوں، وہ سواری کی جسمانیت نہیں دیکھی جاتی، وہ اللہ کی غیبی مدد سے وہ سواری چلتی ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں روایات کے اندر موجود ہیں۔ دودھ پلانے کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو دبلی پتلی اونٹنی پر لے کر آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار تھے، چھوٹے تھے، پتہ چلا کہ قافلے میں سب سے آگے نکل گئی، جبکہ آتے ٹائم سب سے پیچھے تھے۔ تو جس سواری کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے، اور سب سے ہائی پاور سواری جو کائنات میں قیامت کی صبح تک بنے گی نہیں، وہ کون سی سواری ہے؟ وہ براق کی سواری ہے، جس کا ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکتا کائنات میں، چاہے جتنی بھی تیز رفتار دنیا کے اندر سواری بن جائے، براق کی سواری کا ریکارڈ کائنات نہیں توڑ سکتی۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہو جائے گا؟ معجزے پر سوال پیدا ہو جائے گا، اور معجزے پر سوال پیدا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے اوپر سوار ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی آگے ہیں اور میں پیچھے ہوں، ہمارے درمیان سوائے پالان کے اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ پالان اس کو کہتے ہیں، اگلی سیٹ کے پیچھے ایک چھوٹی لکڑی رہتی ہے، اس لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ آواز دی۔ ایک مرتبہ آواز دی یا معاذ، حالانکہ ساتھ میں ہی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا معاذ، تو میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، نبی جی آپ کی خوش بختی ہمارے ساتھ، خوش نصیبی ہماری آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی فرمائیے نا۔ تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اگلا جملہ ہے ثم سارا ساعتن، پھر تھوڑی دیر آگے چلے، تھوڑی دیر آگے چلے، تو آپ نے پھر آواز لگائی یا معاذ، تو میں نے پھر کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، نبی جی آپ پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، فرمائیے نا۔ تو روایت کے اندر ثم سارا ساعتن، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر تھوڑی دیر چلے۔ اندازہ لگائیے منظر کیسا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی بول نا جلدی سے۔ دوست ہوتے تو ایسے ہی کہتے، ابا ہوتے تو کہتے ابو میں تو ہوں، ساتھ میں بولیے نا۔ کوئی کسی کے ساتھ ہو تو 3 مرتبہ آواز لگانے پر پیچھے والا تاکید کرتا ہے، مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے یہاں بات محبت کی چل رہی ہے یا گفتگو نہیں چل رہی ہے، کوئی ٹائم پاس والا کوئی ٹاپک نہیں چل رہا ہے، یا بات محبت کی چل رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر آپ نے آواز لگائی یا معاذ، تو میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں۔ تیسری مرتبہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اتنا خوبصورت سفر ہو رہا ہے، کیا آپ جانتے ہو
کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت اس طور پر کریں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس اتنی سی بات۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اس پر قائم رہتا ہے کہ زندگی میں شرک نہیں کرتا، اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے، تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو آخرت میں عذاب نہیں دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسِ، نبی جی کیا میں اپنے محلے میں، گاؤں میں جب ریٹرن ہم پہنچیں گے تو کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع دے دوں کہ بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے تو اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا؟ تو نبی نے فرمایا قال لا تبشرهم فيتكلوا، نہیں اس کی خبر مت دو ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر عبادت چھوڑ دیں گے، بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے، عبادت چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں اس کی خبر مت دو۔ بڑا مسئلہ ہے یہ۔ جب ہم لوگ درس میں پڑھتے تھے اس حدیث کو تو استاد بڑی لمبا کلام کرتے تھے، دیر تک اس پر بات کرتے تھے کہ پھر کیا ہوا، نبی بتا بھی رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے منع بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو خبر مت دو ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو عبادت کرنے دو جیسی عبادت میں وہ لگے ہیں۔ روایات میں ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اخیر عمر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع کے سامنے یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے بتانے کو اس ٹائم منع کیا تھا، مگر چونکہ بات نبی کی ہے تو میں اس کو چھپا کر نہ رکھا ہوں، میں تمہیں اس کو دے کر کے جاتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کتنی چھوٹی لگ رہی ہے چھوٹی نہیں، ہمیں اور آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ شریک کوئی نہ ہو، تو اللہ پر حق یہ بن جاتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ لیکن بولنے کا جو انداز ہے سفر کا وہ کتنا زبردست ہے، کتنا پیارا سفر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر عبادت اس طرح کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں جہنم سے بچا کر کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ چوتھی روایت مسند احمد کی روایت ہے، بہت ساری روایتیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ ادھر آؤ، ذرا بات کرتے ہیں، میں 10 چیزیں بتاتا ہوں، غور سے سنو، 10 چیزیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ قربت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تعلق کتنا بہترین تھا، کتنا خوبصورت تعلق تھا۔ کہتے ہیں اے معاذ میں تم کو 10 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس کو محفوظ کر لو۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی بھی کسی حال میں بھی شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے تم کو گھر بار چھوڑنا پڑے۔ اس پر اور تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، خالی سمجھتے جائیے گا کتنی گہری باتیں ہیں۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے تم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جانا پڑے۔ نمبر 3 فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے۔ جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ سے بری اس ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ کی اس پر ذمہ داری نہیں، کہیں بھی مر جاوے ہو۔ نمبر 4 شراب کبھی نہ پینا، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ نمبر 5 اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر ناراض ہو جائے، دوست تو زمانے تک بات نہیں کرتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو گھر اندھیرا ہو جاتا ہے،
کہتے ہیں کہ نافرمانی سے بچنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے کبھی بھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، چاہے سب کوئی میدان میں ہلاک ہو جائے۔ نمبر 7، کسی جگہ اگر وبا پھیل جائے، وبا والی بیماری پھیل جائے، وہ ڈر سے اس جگہ سے بھاگنا مت، بلکہ وہیں پر ثابت قدم رکھنا۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر خرچ کرتے رہنا۔ اب یہ کیسا پوائنٹ ہے، خرچ تو الحمدللہ سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی جو نبی نے ارشاد فرمائی اپنے اہل و عیال پر۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے مزے سے کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی فراوانی کروں، سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، ہوٹل بازی میں، ادھر ادھر جانے میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں، مجھے جی چاہتا ہے کہ گھر پہ ہی سب کچھ لا کر کے کھاؤں پیوں اوڑھوں پہنوں۔ مجھے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرنا، گھر والوں کے ساتھ مجھے خوش رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ مزاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر استطاعت کے مطابق کیا کرنا، خرچ کرتے رہنا۔ نمبر 9، گھر والوں سے ادب کا ڈنڈا کبھی مت اٹھانا۔ سمجھے تعبیر، میں نے تعبیر ہی لکھ لیا ہے باضابطہ۔ گھر والوں سے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھانا، یعنی ادب کا ڈنڈا ان کے سر پہ قائم رکھنا۔ ایک روایت میں تو اس طرح ہے کہ گھر میں لاٹھی ٹانگ کر رکھنا۔ تو لاٹھی ٹانگ کر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب چاہیں جانوروں کی طرح جہاں چاہیں اٹھائیں، اٹک پٹک، ہر محفل ہر مجلس میں مار دھاڑ نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا ہے، پھر آپ نے کیوں فرمایا لاٹھی ٹانگ کر رکھو؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ ادب کا ڈنڈا ان کے سر سے ہٹانا مت، سر کے اوپر ڈنڈا قائم رکھنا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل و عیال کو کنٹرول کرنے کے لیے گھر کے ذمہ دار کا اتنا روب ہونا چاہیے کہ اگر بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، ادب کے خلاف، تہذیب کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 10، اہل و عیال کو اللہ کے معاملات سے ڈراتے رہنا۔ اللہ کے معاملات سے اہل و عیال کو ڈراتے رہنا۔ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تمہارا معاملہ تم جانو، اللہ جانو، روزہ نہیں رکھو گے یہ جانو، بد زبانی کرو گے بیٹا یہ ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کے معاملات میں اپنے اہل و عیال کو بتاتے رہنا، ان کو ڈراتے رہنا کہ نافرمانی میں یہ نقصان ہے اور اطاعت اور فرما برداری میں یہ نفع ہے۔ یہ 10 نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمائی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے خوبصورت صحابی ہیں جو امام الانبیاء کے ساتھ ان کا اتنا بہترین مجلس لگی ہے، اتنے شاندار نصیحتیں لگی ہے۔ اخیر میں ایک بات میں اپنی طرف سے، میں وہی کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بات بیچ میں آ گئی، اس میں ایک بات یہ آئی ہے کہ اپنے گھر میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور قرآن اور حدیث میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں نا، قصے، انبیاء کے قصے جس کو قصص الانبیاء کہتے ہیں، اور صحابہ کے قصے، اور اسی طرح قرآن اور حدیث میں جو قصے ہیں، یہ قصے اپنے گھر والوں کے پاس تعلیم کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کو سنانا چاہیے۔ اور اس پر دلیل یہ دی کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نبی جی یہ قصے ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور تو اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور قرآن و حدیث کے قصے سنانے سے دل کیا ہوتا ہے؟ دل بنتا ہے، دل بنتا ہے، نیکی کی طرف دل آمادہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔